بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. محترم سامعین الکرام، حاضر اکرام، تمام قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی اور توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار اور بے وقت بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشتے ادا کی خاطر کم و بیش 1,00,000 ہمیں تمام کو اس دنیا پانی کے اندر مروت فرمایا، جن میں سے سب سے پہلی کڑی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اور سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام درود نازل سارے نبیوں پر، خصوصاً خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تعریف اور توصیف جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اسلام اور ایمان سے نوازا اور اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ولی بشر بخشا۔ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سے احسانات آپ لوگوں کے لیے ادا کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی کسی احسان پر احسان نہیں جتایا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے ہاتھ پاؤں پیر دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے بولنے اور سمجھنے کی قابلیتیں بخشی تو تم پر احسان کیا، تمہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے آسمان پر گولا بنایا تو تم پر احسان کیا، تمہیں رہنے بسنے کے لیے زمین عطا کی تو تم پر احسان کیا، تو تمہارے لیے بارش کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کی تو تم پر احسان کیا۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کو ان تمام احسانات سے سب سے بڑی احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں امتی بنا کر بھیجا؟ جواب یہ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی دولت ملی، ہمیں اسلام کی جگہ ملی جہاں پر آج تمام لوگ رہ رہے ہیں۔ ہمیں اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں رہنے بسنے کی دولت ملی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آتے تو ہم لوگ بھی نہیں آتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اس دنیا سے نہیں ہٹاتے تو ہم لوگ بھی نہیں آتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو نہیں پاتے تو ہم لوگ بھی اس دولت کو نہیں پاتے، ہم بھی کفر ہو جاتے، ہم بھی کافر ہو جاتے۔ جو اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین کے برائیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچا مومن تو وہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مومن تو وہ ہے جس کے لیے میں دنیا کے تمام اور ان کے اسباب اور ان کے چیزوں میں محبت میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ ایک واقعہ کی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے مکہ سے باہر نکلے، باہر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کو چھوڑنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تڑپ ہوئی۔
راستے چلتے چلتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. چلتے چلتے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہو گئے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دائیں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہوں اگر کوئی آپ کو بائیں سے کوئی نقصان پہنچا دے اس لیے میں بائیں چل جاتا ہوں اور